وہ سے پاک کے نام کے مجمع قاری صاحب لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ ہم مر جائیں گے، ہمارے نام کا تو کوئی ذکر 40 بجے تک کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ ابے باپ مر رہا تو اسے بھی برسی تک بڑی مشکل سے یاد رکھیں۔ کون جاتا ہے کہ 2 4 5 سال کی تو انتقال ہو گئے قبرستان میں، باپ کی قبر پہ دھتورے کھڑے ہیں، یا اللہ اکبر خون برس رہے، یا ہم کبھی جاتے کبھی چلے گئے دھوکے میں، ٹھیک ہے، نہیں تو باپ کو بھول گئے ہم، دادا کو بھول گئے ہم، سب کو بھول گئے ہم، لیکن بغداد اتنی دور ہے، غوث پاک کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن پورا موجم آباد غوث پاک سے محبت کرتا ہے۔ ارے کوئی ہے جو غوث سے محبت نہیں کرتا؟ اس پر اللہ کی لعنت جو غوث سے محبت نہ کرے، وہ کسی کا نہیں۔ ہم غوث والے، خواجہ والے، نبی والے، ہم غوث کا بھی نام کا نعرہ لگائیں گے، غریب نواز کے نام کا بھی نعرہ لگائیں گے، قطب الدین کے نام کا بھی نعرہ لگائیں گے، نبی کے نام کا بھی نعرہ لگائیں گے، اس لیے کہ ہمیں سب کچھ تو نبی نے دیا ہے۔ سب کچھ کس نے دیا موجم آباد والوں؟ نبی نے دیا۔ یہ چائے پی رہے ہو یہ بھی نبی نے دیے، ہر چیز نبی کے صدقے ہے، ہر چیز کس کے صدقے میں؟ ہاتھ اٹھتے ہیں نبی کے نام پر، تم انتری منتری سنتری جنتریوں کے نام پر ہاتھ اٹھاتے ہو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن انتری منتری کچھ دے یا نہ دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی کہتا نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی کے نام کے نعرے۔ اب نیتا جی کے نام پر جو ہاتھ اٹھے کچھ ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو ہاتھ نبی کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، غوث کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، غریب نواز کے نام پر اٹھ جاتے ہیں، قسم خدا کی اس ہاتھ کی گارنٹی مصطفیٰ نے لی، مصطفیٰ اس ہاتھ کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ کیسی گارنٹی؟ نیتا کچھ دے یا نہ دے، لیکن مدینے کے داتا تمہیں ضرور عطا کریں گے۔ جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے کہ مصطفیٰ کے نام پر ہاتھ اٹھایا کرو، دنیا دار کچھ دے یا نہ دے، لیکن مدینے والے آقا ضرور دے گا، اس لیے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موزے بہر سخاوت پہ لاکھوں تو حضرات سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ غوث کی محفل، یہ غوث کی محفل ہے، غوث کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں۔ آپ مجھے ادھر ادھر وہ کرنے کی کوشش مت کرنا تاکہ جو بات کر رہی ہے اسی پر اپن رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے۔ کس نے بلند کیا ہے؟ خدا نے بلند کیا ہے۔ تو جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ارے بولیے آپ نہیں۔ جو کمیٹی کا کام ہے وہ کمیٹی کرتی رہے گی، آپ توجہ ادھر رکھیں، آپ کا کام ہے سننے کا۔ آپ کو تکلیف، آپ تو ایسے آنکھیں وہ کرتے ہیں جیسے بڑا درد آپ کو ہی ہے، بڑے رحم دل ہیں، بڑی مدد کرنے والے۔ ارے مدد کرنی ہے تو 4 اکتوبر کے بعد 5 اکتوبر ہے نا، کل آج دیکھو کس کی مدد کرنی ہے، کل سے مدد کیجیے گا کسی غریب کی۔ مدد کرنے کا جذبہ ہے نا، کہ کمیٹی کا کوئی آدمی ادھر گیا تو آپ ادھر دیکھتے ہو، ادھر گیا تو ادھر دیکھتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ مدد کا درد ہے تو مدد کیجیے کل سے۔ جس کا چولہا نہیں جلا اس کی مدد کیجیے، جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی مدد کیجیے، جس کا نکاح نہیں ہوا اس کی مدد کیجیے۔ مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے تو خدا۔ تو حضرات جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے خدا گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ آپ جانتے غوث پاک کے ذکر کو کس نے بلند کیا ہے؟ خدا نے۔ کس نے بلند کیا ہے؟ خدا نے۔ اور جسے خدا بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو غوث پاک کا ذکر جو دنیا میں ہو رہا ہے
اس کی وجہ یہی ہے میرے غوث پاک کی شان کو کسی کے باپ نے نہیں بڑھایا، خدا پاک نے بڑھایا۔ کوئی چاہے کہ میں مٹا دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں محفل ختم کر دوں گا، لنگر ختم کر دوں گا، میں کم وقت تو ختم ہو سکتا ہے، غوث کا ذکر تو ہوتا ہے، غوث کے لنگر تو ہوتے رہیں گے، غوث کی محفل تو ہوتی رہے گی۔ اس لیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا کبھی چرچا غوث کا مٹ سکتا بولو یار؟ اس لیے کہ بلند کس نے کیا ہے؟ خدا نے، اور جسے خدا گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال بنا دیا۔ پروردگار نے یزید کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر، پروردگار نے پرتھوی راج کو گرایا، ذلیل و خوار بنا دیا، معین الدین کو اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، اشرف علی کو گرایا، کھانا بھون پہنچا دیا، اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، گھر گھر سلام پڑھا۔ ابھی نعرے لگا رہے تھے نا وہ تاج الشریعہ کے، بستی بستی تاج الشریعہ کہاں چلے گئے کہ اس کے سریہ ہی سریہ سریہ ہی سریہ۔ حضرات اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نے بلند کیا، تاج الشریعہ کو خدا نے بلند کیا، غوث اعظم کو کس نے بلند کیا؟ اور غوث اعظم کون ہے آپ جانتے ہیں؟ کون ہے؟ نبیوں کے سردار۔ جس طریقے سے پچھلا مہینہ ربیع الاول کا تھا، میرے آقا نبیوں کے سردار، میرے غوث ولیوں کے سردار۔ پچھلا مہینہ رحمت للعالمین کا تھا، یہ مہینہ غوث العالمین کا ہے۔ پچھلا مہینہ جو تھا وہ ایسا تھا کہ حضرت آدم معجزہ لے کر آئے، شیش معجزہ لے کر آئے تھے، ہر نبی معجزہ لے کر آیا تھا، لیکن مصطفیٰ معجزہ لے کر نہیں آئے تھے، سر سے قدم تک معجزہ بن کے آئے تھے۔ ایسے ہی قسم خدا کی میرے غوث کرامت لے کر نہیں آئے، جیسے مصطفیٰ معجزہ بن کر آئے ایسے غوث اعظم کرامت لے کر نہیں آئے، بلکہ حضرت آدم معجزہ لے کر آئے، مصطفیٰ معجزہ بن کر آئے، ایسے ہی غوث اعظم کرامت لے کر نہیں آئے، میرے غوث اعظم سر سے لے کر قدم تک کرامت بن کے آئے۔ آپ جانتے ہیں، توجہ ہے، میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ جس طریقے سے مصطفیٰ آئے نہیں تھے، نبیوں نے ذکر کیا، عیسیٰ نے ذکر کیا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ نے ذکر کیا وہ آنے والے ہیں، زکریا نے ذکر کیا وہ آنے والے ہیں، یعقوب نے ذکر کیا وہ آنے والے ہیں، لوط نے ذکر کیا وہ آنے والے ہیں۔ ایسے ہی مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انبیاء نے ذکر کیا تھا مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ ایسے غوث آئے نہیں تھے غوث اعظم، اور بڑے بڑے بزرگوں نے میرے غوث اعظم کے ذکر شروع کر دیے، بڑے بڑے اکابر، چاروں سلاسل کے اماموں نے، اکابر نے، علماء نے، مشائخوں نے میرے غوث پاک کے آنے سے پہلے غوث پاک کے تذکرے شروع کر دیے۔ حضرات محترم، وہ غوث اعظم جو میں نے عرض کیا تھا کہ بغداد میں رہتے ہیں غوث اعظم، لیکن سینے میں محبت ہمارے موجود ہے، ہم نے غوث کو دیکھا نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا، ہر ولی اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ تو غوث اعظم کا ذکر تم قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہہ دینا کہ ہم رہے یا نہ رہے، غوث کا محفل ہونی چاہیے، غوث کا لنگر ہونا چاہیے، غوث کا جلسہ ہونا چاہیے، غوث کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ غوث اعظم کی محبت کو بھلایا نہیں جائے گا، غوث پاک کی محبت کو سینے میں بسایا گیا۔ وہ کام کیے میرے غوث اعظم، وہ شان ہے میرے غوث اعظم کی، وہ اللہ اکبر سب کچھ ہے حضرات، میرے غوث پاک ہی کا ہے سب کچھ۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ اس گھر میں غوث پیدا کیوں نہیں ہوگا یار؟ موجمہ بات کے زندہ دل سننی ہے،
اس گھر میں غوث پیدا کیوں نہیں ہوگا جناب شاہد صاحب؟ جس کا والد اتنا بڑا ولی ہو، جس کا والد اتنا بڑا ولی ہو اور جس کی والدہ بھی ولی ہو. آپ کہتے ہو ہمارا بیٹا نیک پیدا نہیں ہوتا، اور نیک انسان پیدا ہو جائے ہمارے گھر میں تو بہت بڑی بات ہے. غوث اعظم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں غوث اعظم عبد القادر پیدا ہو گئے. ہمارے گھر میں غوث اعظم کا غلام پیدا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ماں باپ نیک نہیں. ہمارے گھر میں تو وہی گڈو، وہی پپو، وہی للو، وہی پنجو، وہی خوشبو، وہی بدبو، یہ اولادیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ریکارڈ دیکھو، ریکارڈوں کا عالم کیا، اور غوث اعظم کے والد کے تقوی کا عالم کیا. غوث اعظم کے والد کون سے؟ سیدنا ابو صالح موسیٰ دوست. وہ اتنے بڑے پاکیزہ تھے. غوث اعظم کی محفل کا مقصد صرف یہ نہیں کہ 2 گھنٹے بیٹھے، لنگر کھایا، چائے پی، بھلا دیا. نہیں، غوث اعظم کی محفل سے کچھ لے کے جانا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کو اپنانا ہے. ماں باپ کے زندہ دل سنیو، غوث اعظم کے والد تاریخ میں ہمیں پڑھا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا، وہ اللہ جانتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے غوث اعظم کے والد سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہیں تشریف لے جا رہے تھے. گیلان کے اندر ہی کیا دیکھا؟ کچھ فوجی شراب کے مٹکے لے کے جا رہے ہیں. کیا لے کے جا رہے ہیں؟ شراب کے مٹکے. اب جو حق بولتا ہے، جو حق بولتا ہے وہ حق ہی بولے گا، جو سچ بولتا ہے وہ سچ ہی بولے گا، دنیا چاہے برا مانے. سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دیکھا کہ فوجی لوگ شراب کے مٹکے لے کے جا رہے ہیں. اب حضرت گزر رہے، حضرت نے فرمایا اس مٹکوں میں کیا ہے؟ کہ آپ کو کیا مطلب ہے کہ بتا اس مٹکے میں کیا ہے؟ کہا آپ کو کیا مطلب کہ بتاؤ اس مٹکے میں کیا ہے؟ میں بھی گیلان میں رہتا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں پوچھوں گا. کہا جانتے نہیں اس مٹکے کدھر جا رہے؟ جو یہاں جو مٹکے ادھر جا رہے ہیں. اس لیے آپ اللہ کبیرہ سوچ سمجھ کے بات کیجئے کہ نہیں میں تو حق بولوں گا. جو بات ہے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. کہا کس بات کا ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ کہ آپ بتائیے اس مٹکے میں کیا ہے؟ کہا اس مٹکے میں شراب ہے. کیا ہے؟ ہمارا بادشاہ جو ہے شراب پیتا ہے. ہمارا بادشاہ کیا پیتا ہے؟ اور بادشاہ کی شراب ہے. آپ کو کیا مطلب ہے؟ سیدنا شیخ ابو صالح نے جب سنا شراب تو ہمارے آقا نے حرام کر دی. ڈنڈا لے کے چلتے تھے غوث اعظم کے والد، ڈنڈا لے کے چلتا تھا میرے غوث پاک کے والد. اللہ اکبر. جب دیکھا کہ فوجی شراب کے مٹکے لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے ڈنڈا اٹھایا، پورے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری بڑی بھیکیں نکل رہی ہے. کوئی اس چیز میں کوئی شامل ہے کیا؟ حضرات بڑے مسلمان بڑے بھی مکار ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن شراب وہ بھی کم نہیں پی رہا مسلمان. اللہ رحم فرمائے. آپ تو اچھے ہیں ماشاءاللہ جبھی تو یہاں بیٹھے. لیکن اگر کوئی ہو دھوکہ دھڑی کا تو وہ سدھر جائے، کیونکہ شراب اسلام میں حرام ہے. شراب کا حساب لکھنے والا گناہگار، شراب کو اٹو میں لے جانے والا گناہگار، شراب کے بارے میں بات چیت کرنے والا گناہگار، تو پینے والا کتنا بڑا گناہگار ہوگا. مٹکے پھوڑ دیے. تو کہا کیا کر دیا حضرت؟ کس کے مٹکے پھوڑ دیے پتہ ہے آپ نے؟ کس کے ہاتھ لگا دیا، کس کے مٹکے پھوڑ دیے، یہ کیا کام کیا آپ نے؟ کہا کیا کام کیا؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے. میں بھی گیلان میں رہتا ہوں، بادشاہ بھی گیلان میں رہتا ہے، میرا ملی فریضہ بنتا ہے میں غلط کام کو روکوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات سنو موجبات کی زندہ دل سنیو، شریعت میں حکم ہے کہ اگر مسئلہ ایک یاد ہو کسی کو تو وہ دوسروں تک پہنچائے، وہ اس کا فریضہ ہے، وہ اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ یاد ہے. اور حق بات غلط بات جہاں تک کوشش ہو، طاقت ہے آپ کے اندر تو غلط کام کو طاقت سے روکو. ایسا فیصلہ کرو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہاں تو فیصلے الٹے ہوتے ہیں حضرات. فیصلے میں پنچایت بیٹھتی ہے تو فیصلہ کرنے والے کوئی نمازی کو نہیں بلاتے، تم گنڈوں کو، لچوں کو، لپھنگوں کو، بدماشوں کو فیصلہ کرنے والے. اللہ اکبر. ہماری پنچایت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. کوئی نمازی آدمی کو فیصلہ کرنے والا اسٹیج پہ بلاتا ہے، سیدھے آدمی کو فیصلہ کرنے والے کوئی آتا ہے؟ اللہ اکبر نہیں. فیصلہ سچا کیا کرو. پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ دنیا میں جب قیامت
آخر میں جب قیامت کا دن ہوگا ساری دنیا کی نگاہیں تو جنت کی طرف لگی بھی ہوں گی، لیکن میری نگاہیں حق فیصلہ کرنے والے کی طرف لگی ہیں۔ حق فیصلہ اتنی بڑی چیز ہے، حق فیصلہ کرو چاہے برائی کیوں نہ آ جائے۔ حق فیصلہ کیا میرے غوث پاک کے والد نے، مٹکے پھوڑ دیے۔ کہا مٹکے پھوڑ دیے بادشاہ کے؟ کہا پھوڑ دیے۔ کہا پتہ ہے کیا کریں گے؟ کہ جاؤ کہہ دینا اب وہ گئے مٹکے تو پھوٹ گئے تھے، شراب اللہ اکبر گر گئی تھی، وہ جا رہے ہیں منہ لٹکا کے۔ کہا بادشاہ صاحب مذہب ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہ مٹکے پھوڑ دیے۔ کہا کس نے پھوڑے یہ؟ کہا آپ جانتے نہیں؟ آپ کے ہی گیلان میں شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رہتے، انہوں نے شراب کے مٹکے پھوڑے۔ کہا بلاؤ۔ حضرات فوجی آ گئے۔ کہا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے؟ بادشاہ نے بلایا؟ کیوں بلایا؟ کہ آپ نے مٹکے پھوڑے تھے اس لیے بلایا۔ ہائے ہائے، جب سنا کہ اپن نہیں ڈرتے اس بادشاہ سے، اپن سب سے بڑی بادشاہ سے ڈرتے، اپن اللہ کا ملاقمین سے ڈرتے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ آپ نڈر ہونے کے بعد اس دربار میں پہنچے، بادشاہ بولا آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے میرے مٹکے پھوڑ دیے۔ کہا میری ہمت اس لیے ہوئی کہ مجھے تجھ پر رحم آ گیا، مجھے تجھ پر رحم آ گیا۔ بولے کیا مطلب؟ کہ پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے بادشاہ صاحب، تم رہتے ہو میرے گاؤں میں، میں بھی رہتا ہوں آپ کے گاؤں میں، میرا بلی فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو گناہوں سے بچاؤں، اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے، میرے نانا کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شراب پیتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری گیلان میں رہنے والا بادشاہ، میں تو جنت میں جا رہا ہوں قیامت کے دن، اور میرے پڑوس میں رہنے والا بادشاہ جہنم میں جا رہا ہوں۔ میں نے مٹکے پھوڑ دیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا، دعا مانگ دی تھی، یا اللہ مٹکے پھوڑنا میرا کام ہے، اس بادشاہ کو ہدایت دینا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اتنی بات کو سنا تو بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا کرسی سے اور بولا آج تم نے آنکھیں کھول دی موسیٰ جنگی دوست، میں تو پتہ نہیں کب سے کب تک شراب پیتا اور کتنا گناہگار ہو جاتا۔ آئے ہائے، جب تم نے میرے لیے دعا کر دی ہے تو آؤ سینے سے لگ جاؤ، مجھے سچے دل سے توبہ کروا دو، آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، غوث پاک کے والد کتنے پاکیزہ متقی ولی کامل تھے کہ جس کی نگاہ نے ایک بادشاہ گناہگار کی تقدیر کو بدل دیا، کہ جو بادشاہ جس کے منہ میں روز شراب کا جام جاتا تھا، آج غوث اعظم کے والد کی نگاہ نے ایسی توبہ کروائی کہ اس کے بعد شراب کا جام نہیں گیا، گیا تو مصطفیٰ کی محبت کا جام گیا۔ یہ میرے غوث پاک کے والد، آئے ہائے اس گھر میں غوث پاک کے والد، اس گھر میں غوث پیدا کیوں نہیں ہوگا عارف صاحب؟ غوث پیدا کیوں نہیں ہوگا جس کا والد اتنا پاکیزہ اور جس کی ماں، ہماری ماں بہنیں بھی سنے، یہ لے دے کے 8 دن کی پڑھ رہی ہیں تمہاری طرح، اور گاؤں قصبے میں تو پتہ نہ مہینے میں پڑھ رہی ہیں ایک بار، کچھ پتہ نہ سال کی لے۔ وہ صادق بھائی پروف بتا رہے کیونکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کا گاؤں میں، سال کی، ارے معاملہ بڑا خطرناک۔ لیکن غوث پاک کی والدہ کا معاملہ سنو، غوث پاک اس گھر میں پیدا نہیں ہوں گے۔ آج تم تعویذ لینے جاتی ہو کہ بابا عالم صاحب میرا بیٹا بگڑ رہا ہے، میرا بیٹا گالی بک رہا ہے، ارے اس غوث پاک کی والدہ کو تو دیکھو، والد اتنا لاجواب کہ بادشاہ کو توبہ کروا دی، اتنی لاجواب کہ صرف قرآن نہیں پڑھتی تھی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتی تھی، بلکہ غوث پاک کی والدہ کی کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی، تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور غوث عالم یہ تھا کہ جب دنیا میں رہتی تھی تو 17 پاروں کی حافظ قرآن، 17 پاروں کی حافظ قرآن، اور جب میرا غوث دنیا میں آیا لوگوں نے پوچھا عبد القادر 17 پاروں کے حافظ سے بن گئے، استاد نے پوچھا تو آپ نے
یہی فرمایا کہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال ہے کہ میری ماں جب تک کوئی کام نہیں کرتی تھی دنیاوی، جب تک 17 پاروں کی تلاوت نہیں، اور اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، ادھر ماں تلاوت کرتی چلی جاتی تھی، ادھر بیٹا عبدالقادر حافظ ہوتا چلا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن۔ حضرات، ادھر ماں تلاوت کرتی تھی، ادھر غوث پاک حافظ ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ عالم تھا ماؤں کا، جبھی تو نیک اولادیں پیدا ہوتی تھی۔ آج موجمہ بات میں ماں بہنوں سے سن لو تو کلمہ مکمل یاد نہ نکلے، کلمے پوچھیں گے اماں کلمے کیوں یادنا، بہن کلمے کیوں یادنا؟ ارے وہ مولانا اولادوں کے چکر میں یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ارے اولادوں کے چکر میں بہت سی تو امائیں ایسی ہیں، ارے امائیں تو چھوڑو، دادیاں بن گئی، وہ لے دے کے جمعے اور 15 دن کی پڑھ رہی ہیں، تب بھی پوتیوں کو دیکھ کے پڑھ رہی ہیں کہ پوتی کیسے پڑھ رہی ہے، پوتی 2 میں پھیر رہی ہے یا 4 میں پھیر رہی ہے، لے دے کے ادھر پوتی کو آگے کھڑا کر لیا، دیکھو تو صحیح، پوتی نے 2 میں پھیر لیا تو 2 میں پھیر رہی ہے دادی، اللہ اکبر، اسے پتہ نہیں۔ اور یہاں تک سنا ہم نے، گاؤں قصبوں دیہات اور شہر کی بات ہے کہ حضرات محترم اگر دھوکے میں پوتی نے 3 میں سلام پھیر لیا تو دادی بھی 3 میں ہی سلام پھیر لی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جب ماؤں کا عالم ہوگا تو اس گھر میں غوث کا غلام پیدا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے پیاروں نیک بنو، غوث اعظم کے والد جن کا تقویٰ بے مثال، غوث اعظم کی ماں جن کی پرہیزگاری بے مثال، حضرات اس گھر میں میرا غوث پیدا کیوں نہیں ہوگا، اس گھر میں غوث اعظم پیدا کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابر علماء مشائخوں نے میرے غوث اعظم کے آنے سے پہلے غوث پاک کے تذکرے شروع کیے۔ یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے ذکر پہلے شروع ہو گئے تھے، میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے ذکر پہلے شروع، ایسی غوث اعظم تشریف نہیں لائے تھے تو ذکر پہلے ہی۔ آپ جانتے ہیں کن کن لوگوں نے میرے غوث پاک کا تذکرہ کیا؟ امام احمد ابن حنبل، 4 امام ہیں، کتنے امام ہیں بولو، سب بولو کتنے امام ہیں؟ 4، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل۔ حضرات محترم، یہاں تک کہ قسم خدا کی ایسے امام ہیں، ایسے ان کا غوث پاک سے کنیکٹ کتنا تھا، ان کا غوث پاک سے کانٹیکٹ کتنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو ہنسی میں یا ادھر ادھر مت اڑانا، بلکہ حضرات جو کام کی بات آپ کو بتاؤں اس کو تختیہ دل پر لکھ کے لے کے جانا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ کون امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، قسم خدا کی حنبلی مسلک کمزور پڑ رہا تھا، حنفی مسلک عروج پر تھا، شافعی مسلک عروج پر تھا، مالکی مسلک عروج پر تھا، لیکن حنبلی مسلک جو امام احمد ابن حنبل کو مانتا ہے وہ حنبلی، وہ کون ہے؟ حنبلی، کیا ہے؟ حنبلی، ہاں حنبلی مت کہہ دیو، حنبلی، اللہ اکبر، وہ حنبلی کمزور پڑ رہا ہے۔ اب امام احمد ابن حنبل اپنی قبر میں آرام فرما رہا ہے، اللہ کی طرف سے امام احمد ابن حنبل کو الہام ہوا، اے امام جاؤ میرے غوث پاک کے خواب میں تشریف لے کے جاؤ۔ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے امام احمد ابن حنبل، جاؤ میرے غوث پاک کی خواب میں تشریف لے کے جاؤ اور ان سے کہو شافعی ہم جو مسلک ہے عروج پر ہے، حنفی مسلک عروج پر ہے، مالکی مسلک عروج پر ہے، حنبلی مسلک کمزور پڑ رہا ہے، جاؤ اور ان سے کہو کہ تم میرے میں کو اختیار کرو۔ یعنی غوث اعظم سے کہنے لگے خواب میں جا کے، اے غوث پاک عبدالقادر جیلانی تم میرے مسلک کو اختیار کرو، تم میرے مسلک کو مانو، تم حنبلی بن جاؤ، تاکہ تم حنبلی بن جاؤ گے تو تمہارے ماننے والے دنیا میں لاکھوں، تمہارے ماننے والے کروڑوں ہوں گے، تمہارے ماننے والے اربوں کی تعداد میں دنیا میں ہوں گے۔ اے عبدالقادر جیلانی جب تم حنبلی بن جاؤ گے تو تمہارے مرید آٹومیٹک حنبلی بن جائے گے۔ تو اس طریقے سے شافعی مسلک بھی قیامت تک رہے گا، مالکی مسلک بھی قیامت تک رہے گا، حنفی مسلک بھی قیامت تک رہے گا، اور حنبلی مسلک بھی قیامت تک۔ دیکھو چاروں مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، ورنہ غوث اعظم کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو اتنا بڑا پیر ہو وہ کسی کی تقلید کرے گا؟
وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، وہ غوث الاغواث کی گدی پر فائز تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے جو غوث الاغواث کی گدی پر فائز ہوتا ہے وہ خود مجتہد ہوتا ہے، اسے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتا ہے۔ لیکن ہم بلی مسلک کو عروج اللہ اکبر پہنچانے کے لیے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم بلی مسلک اختیار کیا تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل کون ہے پتہ؟ امام احمد ابن حنبل کون ہے آپ سنیے۔ امام احمد ابن حنبل ہم کیا دین کا کام کر رہے ہیں بتاؤ، ہم سے تو بیٹا ہی نہیں جا رہا۔ وہ 25 گرام جگہ کھا لی، وہ 25 گرام جگہ کھا لی، وہ 25 گرام جگہ کھا لی، ابھی آدھے گھنٹے اور گزرے گا تو 50-100 گرام پتہ نہیں کتنی جگہ خالی کر کے آپ سو جاؤ گے۔ لیکن دین کا کام ہم نے نہیں کیا، دین کا کام کرنے والے تو قبروں میں آرام کرتے، ہم سے تو جاگا نہیں جاتا، جبھی تو ہماری تقریریں کبھی ادھر مڑ جاتی کبھی ادھر مڑ جاتی، کیونکہ سیدھے تم چلنا ہی نہیں چاہتے ہو، نہ سیدھی تقریر سننا چاہتے ہو، ہمیں خود ہی گھماتے ہو تم کہ ہماری تقریر ادھر پہنچے کبھی ادھر پہنچے، بھائی لائن سے چلنے دیا کرو۔ آپ ایک رات میرے محبت میں نہیں نکال سکتے، غریب نواز کی محبت میں نہیں نکال سکتے، پھر ہم کیسا غوث کا دامن پکڑے ہوئے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے کس کو دے رہے تھے، کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کس نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کسی ایم ایل اے ایم پی ودھائک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نبی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ نبی گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر اتنے پاور والے ہیں کہ وہ چاہیں تو مدینے سے تشریف بھی لا سکتے، وہ چاہیں تو مدینے سے تشریف بھی لا سکتے۔ وہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ، کون امام احمد ابن حنبل، کون امام احمد ابن حنبل؟ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی پریشانیاں برداشت کی۔ عرب کے اندر ایک سلسلہ چلتا تھا معتزلہ سلسلہ چلتا تھا۔ معتزلہ سلسلہ میں کیا معاملہ تھا؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، تو معاذ اللہ کہتے تھے قرآن کو بھی مخلوق کہو، یہ کہو قرآن مٹنے والی کتاب ہے معاذ اللہ۔ ان کا مقصد یہ تھا، اس کی پشت پناہی گورنمنٹ کر رہی تھی، گورنمنٹ اس کا ساتھ دے رہی تھی معتزلہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ایک مسلک الگ چل گیا تھا، معتزلہ فرقہ جو الگ چل گیا تھا، گورنمنٹ بول رہی تھی نہیں آپ اس کام کو کریں۔ جیسے آج ہمارے غیروں کی جو ساتھ گورنمنٹ دیتی ہے نا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اللہ اکبر نہیں، اسی طریقے سے اس وقت پشت پناہی گورنمنٹ کر رہی تھی۔ تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شان والے کہ حضرات جب یہ بات پہنچی علماء کے پاس، جب یہ بات پہنچی مولویوں کے پاس کہ اس پہ سگنیچر کرو، اس پہ سگنیچر کرو، کس بات پر؟ کہ قرآن زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، تو معاذ اللہ قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن مٹنے والی کتاب ہے۔ تو جو بکنے والے علماء تھے، جو بکنے والے مولوی تھے، جو گورنمنٹ سے ڈر رہے تھے، انہوں نے تو کہہ دیا معاذ اللہ قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن مٹنے والی کتاب ہے۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے دین کی حفاظت کروا دیا۔ اس دور میں اللہ نے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل جب پیدا ہوئے اور جب بالغ ہوئے، ان کے سامنے بھی یہ بات آئی کہ آپ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ایک کام کیجئے۔ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ زمین مخلوق ہے، مٹ جائے گی زمین ایک دن، آسمان مخلوق ہے، مٹ جائے گی۔ اس طریقے سے آپ سگنیچر کرو، مہر لگاؤ کہ قرآن بھی مخلوق ہے معاذ اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ بات جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو میرے امام احمد ابن حنبل بولے کیا بات کرتے ہو کہ زمین تو مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں، آسمان تو مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن معاذ اللہ ہم قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ رب العزت ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ایسے قرآن پاک مٹنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ہمیشہ ہی رہے گا، قرآن پاک بھی ہمیشہ ہی رہے گا۔ جب اس بات کی اور مہر لگائی امام احمد ابن حنبل نے تو گورنمنٹ چڑ گئی۔ گورنمنٹ تو چڑنی تھی، اس کا کہنا مانا نہیں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا تو ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے،
ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جیل ہمیں برداشت ہے, گردن کٹوانا برداشت ہے, ہاتھ کٹوانا برداشت ہے, تکلیف اٹھانا برداشت ہے, لیکن اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی ہمیں برداشت ہمیں برداشت نہیں. ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کل بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں, قیامت تک کہتے رہیں گے. قرآن مٹنے والی کتاب نہیں ہے, قرآن تو باقی رہنے والی. ہم کیسے فتوا دیں؟ ہم نہیں دے سکتے فتوا. اس بات کو جب اللہ اکبر سنا کا جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں ڈال دیا امام کو. جیل میں جب گئے امام احمد ابن حنبل کو کیا دیکھا لوگوں نے, جب جیل کا تالا لگا دیا تو ایک دربان باہر کھڑا رکھتے ہیں تاکہ قیدی بھاگ نہ جائے. تو دربانی جو تھے وہ کیا دیکھتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل کے لیے کوئی تالا نہیں تھا, کوئی لوک نہیں تھا. امام احمد ابن حنبل کو تقریر کرنے کا شوق تھا, تبلیغ کرنے کا شوق تھا, دین کا کام کرنے کا شوق تھا. تو امام احمد ابن حنبل کیا کام کرتے تھے کہ جیل کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا کہ جیل کے اندر بھی وہ تقریر فرما رہے ہیں اور جیل کے باہر بھی تقریر فرما رہے ہیں. جیل کے اندر بھی تقریر اور جیل کے باہر بھی تقریر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس بات کو جب سنا تو کچھ لوگ آ گئے گورنمنٹ کے پاس. کہا امام احمد بن حنبل کو جیل میں بند نہیں کیا. کہا کون کہتا ہے جیل میں؟ کہا نہیں, جیل میں بند ہی نہیں کیا. کہا کیسے؟ وہ تو جیل میں بند ہے, دربانی بھی لگے ہوئے, پولیس لگی ہوئی, گارڈ لگے ہوئے, کہیں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب بھیجا دیکھنے کے لیے مخبروں کو تو واقعی انہوں نے اس بات کو دیکھا. میرے امام احمد بن حنبل یقیناً اللہ اکبر اس جیل کے اندر بھی نظر آ رہے تھے, اسٹیج لگائے ہوئے جیل کے باہر بھی نظر آ رہے تھے. یہ امام احمد بن حنبل جو غوث اعظم کے خواب میں تشریف لائے تھے. اور جب نیک آدمی جیل میں امام احمد بن حنبل کی لکھا ہے کہ جب جیل میں پہنچے تو آپ نے وہ تبلیغ کی, جتنے مسلمان گناہگار تھے ان سب نے توبہ کر لی, اور جتنے کافر جیل کے اندر تھے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان. حضرات گورنمنٹ نے دیکھا, پرشاسن نے دیکھا کہ امام صاحب کچھ دن دور رہ گئے تو جیل کا نقشہ ہی پلٹ جائے گا, ان کو ایک بار اور بلایا جائے. امام احمد بن حنبل کو بلایا کہ آپ مانو گے نہیں, فتویٰ بدل تو نہیں تو بہت برا معاملہ ہو جائے گا, جان لے دی جائے گی. کہا کوئی بات نہیں, جان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, جان بھی خدا کی ہے, لے لو گے کوئی دقت نہیں, فتویٰ ہم نہیں بدلیں گے. کہا کوڑے مارے جائے. امام احمد بن حنبل کو لیے کوڑے کو تیار کیا گیا. کوڑے تیار کرنے کے بعد حضرات آپ کو دیوار پہ باندھا گیا, رسیوں سے جب باندھا گیا تو رسیوں سے ہاتھ بھی باندھ دیے, پیر بھی باندھ دیے. جب سب کچھ باندھ دیا تو کرتا اتار لیا. کرتا اتار لیا, کوڑا تیار ہے امام صاحب کو کرنے کے لیے. لیکن امام صاحب گھبرائے نہیں, یا اللہ کا ولی گھبرایا نہیں. حضرات محترم بلکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, ہر حال میں اللہ کے کلمات بول رہا. پہلا کوڑا مارا امام احمد بن حنبل پہ تو میرے امام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد بن حنبل پہ پہلا کوڑا پڑا تو بسم اللہ. دوسرا کوڑا حنبل پہ مارا گیا تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے, وہ عالی شان عظمت والا ہے. جب تیسرا کوڑا میرے امام پہ پڑا تو اللہ اکبر آپ نے پڑھا کل الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. حضرات کی کوئی مصیبت ہم پر نہیں پہنچتی ہے جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے. چوتھا کوڑا پڑا تو اس کا اردو میں مفہوم یہ ہے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ زمین مخلوق, آسمان مخلوق ہے, لیکن کلام مخلوق نہیں, کلام تو تیرا کلام ہے, قرآن تو تیرا کلام ہے. میں کوڑا کھا سکتا ہوں, تکلیف اٹھا سکتا ہوں, جان دے سکتا ہوں, لیکن قرآن کو تو تیرا ہی کہوں گا, قرآن پاک کو تیری ہی کتاب کہوں گا, ہمیشہ باقی رہنے والی ہی کتاب کہوں گا. حضرات 29 کوڑے میرے امام پہ مارے گئے. کتنے کوڑے؟ کتنے کوڑے؟ 29 کوڑے میرے امام پہ مارے. ایک کوڑا پاجامے کی ڈوری پہ لگ گیا, ایک کوڑا پاجامے کی ڈوری لگا. جیسے پاجامے کی ڈوری پر لگا تو پاجامہ کھسکنے لگا, لیکن جب پاجامہ کھسکنے لگا اب تک تو میرا امام طرفہ نہیں تھا, آنکھوں سے آنسو نکالے نہیں تھے. لیکن جب حیا کا معاملہ آیا, پردے کا معاملہ آیا, گھٹنوں سے لے کر ناف کے نیچے سے لے گھٹنوں تک تو مرد کو بھی چھپانا فرض ہے. قسم خدا کی ادھر تو آپ کا کوڑا پاجامے میں پڑ گیا, اور پاجامے میں پڑنے کے بعد
آئیے ماشاءاللہ ہمارے جماعت کے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا جاوید اختر رضا صاحب التحاقی، نعرے تکبیر، مولانا علی اکبر اشرفی صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیے ماشاءاللہ، درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جماعت اہل سنت کے قدیم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری جاوید صاحب قبلہ مدرج اللہ نورانی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کا خطاب بھی سننا ہے، بس جلدی سے انشاءاللہ العزیز میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور چہرے کی زیارت کرے اور میری گفتگو کو سنے اور ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، اور جم کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، جو دین کے لیے جیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھیے امام احمد ابن حنبل پر پڑے پاجامے کی ڈوری نیچے کھسکنے لگی، جب ڈوری نیچے کھسکی تو میرے امام احمد ابن حنبل اب تک تو تڑپے نہیں تھے، اب تک تو گھبرائے نہیں تھے، اب تک تو پریشان نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی پاجامہ نیچے کو آنے لگا میرے امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام احمد ابن حنبل نے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، یا اللہ، یہ جو کام کیا ہے میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے کیا، تیرے مصطفیٰ کی حدیث کی اشاعت کے لیے کیا ہے، اگر میں واقعی حق پر ہوں، واقعی سچائی پر ہوں تو مولا میری آج بے عزتی، ذلتی، رسوائی ہونے سے تو محفوظ و معمول فرما دے، بے عزتی ہونے سے بچا لے۔ حضرات اتنی دعا مانگی تھی میرے امام نے، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ جو پاجامہ نیچے کھسک رہا تھا میرے امام نے دعا مانگی تو پاجامہ اپنی جگہ پہ رک گئے، اللہ نے ہی فرمائی۔ اور امام احمد ابن حنبل نے عرض کیا مولا میں تیرے بندوں کے لیے، اللہ اکبر، ان کے دین کے لیے، احادیث کی اشاعت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں انہیں قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، واقعی میں سچا ہوں تو میری آج عزت کی حفاظت ہوئی۔ تو ایسی عزت کی حفاظت ہوئی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایسی عزت کی حفاظت ہوئی وہ امام احمد ابن حنبل کہ جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آج کسی کے جنازے میں 10,000 پبلک جمع ہو جائے تو بڑا نام ہوتا ہے، کسی کے جنازے میں 20,000 پبلک جمع ہو جائے تو بڑا نام ہوتا ہے، کسی کے جنازے میں 50,000 پبلک جمع ہو جائے تو بڑا نام ہوتا ہے، لیکن میرے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال و وصال ہوا تو ان کے جنازے میں جو اللہ اکبر لوگ شریک ہوئے تھے، 10,000 کی پبلک نہیں، 20,000 کی پبلک نہیں، 1,00,000 کی پبلک نہیں، 2,00,000 کی پبلک نہیں، بلکہ قسم خدا کی میرے امام کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے تھے 25 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ کتنے لوگوں نے؟ 25 لاکھ لوگوں نے میرے امام کے جنازے میں، اللہ اکبر کبیرہ، 25 لاکھ لوگ حضرات کھچر پر آئے، لوگ حضرات گھڑوں پر آئے، لوگ حضرات پیدل چل کر آئے، اور جو عورتیں شریک تھی جو جنازے کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، جنازے کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، ان کی تعداد خطیب بغدادی نے 60,000 لکھی ہے، 60,000 امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھنے کے لیے۔ ارے امام نے دین کی حفاظت کے لیے جیل کے اندر تو کلمہ پڑھوایا ہی تھا، لیکن سرکار امام احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر بھی 20,000 کافروں نے اسلام قبول کر لیا، 20,000 کافروں نے اسلام کر لیا تھا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے ان کی زندگی میں تو کلمہ پڑھا نہیں، مصطفیٰ کو مانا نہیں، اللہ کو مانا نہیں، لیکن ان کے جنازے کو دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا ہم نے پڑھ لیا، تو سمجھ گئے کہ جس کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ شریک ہو وہ جنازہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ جنازہ سچے کا ہوگا۔ ہم نے جان لیا کہ جب یہ سچا ہے جنازے والا تو جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ بھی سچا ہے، جس قرآن کو یہ مانتا ہے وہ قرآن
قرآن بھی سچا ہے، جس خدا کی یہ پوجا کرتا ہے وہ خدا بھی سچا ہے۔ ہم نے خدا کی سچائی کا اللہ اکبر پروف، مصطفیٰ کی سچائی کا پروف اور قرآن کی سچائی کا پروف اس کے جنازے سے لگا لیا کہ جب اس کا جنازہ اتنی پبلک والا ہے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اسلام بھی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے اسلام کو لیا۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، کتنے ہجری میں؟ اور اس کے ٹھیک 230 سال کے بعد سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لے گئے۔ سرکار غوث پاک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے 230 سال کے بعد تشریف لے آئے۔ اب ہوا کیا؟ 230 سال کے بعد امام احمد ابن حنبل کی قبر کھلی، اچانک قبر کھل گئی۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر کھلی، تو قبر میں کیا دیکھا؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ والا کبھی مرتا نہیں۔ حضرت کے قبر کے پاس جب لوگ پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت کا کفن بھی سلامت ہے اور بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی میلا نہیں، بدن بھی نہیں۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نبی کی احادیث کی اشاعت جو بندہ کرتا تھا، اللہ رب العزت اس کے جسم کو بھی سلامت رکھتا ہے، تو قسم خدا کی ہم آپ نبی کی حدیث کی حفاظت کریں تو ہم بھی مریں گے نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کئی لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھی، نبی کی حدیث کے لیے جو بندہ دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، جب ان کا جسم زندہ وہ زندہ، تو جس نبی کی حدیثوں کو وہ پڑھا کرتے تھے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو عالم رکھے گئے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے جھک جانے والے۔ یہ ہے میرے دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان، یہ قسم خدا کی ہمیں ان کو ماننا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ بھئی انہوں نے دیکھا کہ بدن سلامت ہے، تو بدن سے تو انہوں نے ہاتھ کو پکڑا نہیں تھا، بدن سلامت ہے تو بدن کی سلامتی سے تو زندگی ہے نہیں، ہم کیسے مان لیں کہ وہ زندہ ہے؟ ان کا کفن دیکھا ہم نے کہ کفن سلامت تھا، بدن سلامت تھا، لیکن کوئی ہم نے نبض نہیں ٹٹوئی، کوئی ہم نے اللہ اکبر ان کی ہاتھ نہیں لگایا کہ ان کا سانس چل رہی تھی۔ زندگی کا پروف کیسا؟ ان کی زندگی کا پروف بھی آپ کو تھوڑی دیر میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا معاملہ ہے سرکار کی زندگی کا۔ دیکھتے آپ کہ ایک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ ہیں شیخ علی میہتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت تگڑے آپ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مرید بھی اور خلیفہ بھی۔ جب سرکار غوث پاک تقریر فرمایا کرتے تھے تو 4 لوگ ایسے تھے جو پہلی صف میں بیٹھا کرتے تھے۔ کون سی صف میں بیٹھتے تھے؟ پہلی صف میں بیٹھتے تھے، تاکہ سرکار غوث پاک کا کوئی بھی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے تقریر کا۔ یہ شیخ علی بن میہتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر سن رہے تھے غوث پاک کی۔ جب سن رہے تھے میرے غوث پاک نے جب تقریر اسٹارٹ کی، اچانک شیخ علی بن میہتی نے گردن کو جھکا دیا، نیند آ گئی، نیند میں نصیبہ بیدار ہو گیا، آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ نصیبہ بیدار ہوا، آمنہ کے لال کا دیدار ہوا۔ جب دیدار ہوا تو نیند میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن اچانک سرکار غوث سمدانی قطب ربانی شہباز مکانی ایک دم کھڑے ہو گئے، شیخ علی بن میہتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے کھڑے ہیں، ہاتھ میہتی کے پاس کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی بن میہتی نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا سرکار غوث پاک کھڑے، ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے۔ حضرات معافی مانگنے لگے، عرض کی حضور معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ کس بات کی بات؟ کہا آپ ہمارے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، میری تو اچانک آنکھ لگ گئی تھی، نصیبہ بیدار ہو گیا۔ ہاتھ باندھ کے سرکار آپ کیوں کھڑے تھے؟ کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟
کہا میری تو نیند لگی سرکار، قسمت جاگ گئی، آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ کا دیدار کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو گئی تھی، میں تو ان کے دیدار میں مست تھا۔ تو غوث پاک کی شان تو دیکھو، سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا، اور مصطفیٰ کی زندگی کا پروف یہاں سے مل رہا ہے، قسم خدا کی شیخ علی ابن ہیتی سے سرکار غوث پاک نے فرمایا، ارے جس آمنہ کے لال کا دیدار تو عالم خواب میں کر رہا تھا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوا اس لیے تھا کہ تو نیند میں دیدار کر رہا تھا، میں مصطفیٰ کا جاگتے ہوئے دیدار کر رہا تھا، عالم بیداری میں دیدار کر رہا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی علامت ہے۔ حضرات یہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ کچھ دنوں کے بعد قسم خدا کی حضرات آپ جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے شیخ علی ابن ہیتی کو لیا، اور لینے کے بعد آپ اندازہ کیجئے کیا کہا شیخ علی ابن ہیتی سے سرکار غوث پاک نے؟ یہ کہا چلو آج بغداد کے قبرستان میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ بغداد کے قبرستان میں چلتے ہیں، آج قبور کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک بھی بغداد کے قبرستان میں گئے اور اللہ اکبر قبور کی زیارت کی۔ قبور کی زیارت کرتے کرتے فاتحہ پڑھتے پڑھتے میرے غوث پاک امام احمد ابن حنبل کی قبر پر آ گئے۔ امام احمد ابن حنبل کی قبر پر جب سرکار غوث پاک آئے تو آپ نے آنکھوں کو بند کیا، فاتحہ پڑھی اور مراقبے میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ مراقبے میں چلے گئے۔ مراقبے میں چلے گئے تو تاریخ میں لکھا ہے، مولا علی قاری نے شرح بقایا میں حضرات محترم درس نماز میں حضرت بیٹھے ماشاءاللہ بڑا اچھا دارالعلوم چلاتے ہیں اور بڑی اچھی پڑھائی کراتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس کو جو پڑھائی ہونی چاہیے، نام کی پڑھائی نہیں بلکہ ماشاءاللہ حضرت کے دارالعلوم سے ہر سال بہت حضرات بچے حفاظ قرہ علماء فارغ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس کو پڑھائی کہتے ہیں وہ پڑھائی کرائی جاتی ہے، نام بری نہیں کرائی جاتی۔ اللہ رب العزت حضرت کو اور زیادہ اس میں مزید کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ حضرات پڑھائی اہل سنت والجماعت میں بہت کم مدارس ایسے ہیں جس میں حضرات صرف کچھ نام بری رہ گئی ہے، بلڈنگ بڑی ہے۔ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بلڈنگ کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ولیوں نے، اکابروں نے، علماء نے حضرات جنگل میں بیٹھ کر پڑھائیے کروائی ہے، اور حضرات محترم لوگوں کو عالم بنایا ہے، مفتی بنایا ہے، قاری بنایا، دین پھیلایا ہے۔ تو کم سے کم آج ایسے علماء ہمارے زمین پر ہونے چاہیے کہ جس سے دین کی تبلیغ ہوتی رہے، علماء فارغ ہوتے رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار غوث پاک جب وہاں پہ مزار پر گئے امام احمد ابن حنبل کی قبر پر، تو آٹومیٹک امام احمد ابن حنبل کی قبر پاک کھل گئی، اور سرکار غوث پاک اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے آئے باہر، اور تشریف لانے کے بعد غوث پاک کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد اپنا جبہ عطا فرمایا، اور جبہ عطا فرمانے کے بعد غوث پاک سے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، ہم کچھ بھی ہیں لیکن علم طریقت میں ہم تیرے محتاج ہیں، علم شریعت میں ہم تیرے محتاج ہیں، علم معرفت میں ہم تیرے محتاج ہیں، اور میری نگاہ دیکھ رہی ہے ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے اکابر علم شریعت میں، علم طریقت میں، علم معرفت میں تیرے محتاج نظر آ رہے ہیں۔ وہ غوث پاک کا رتبہ اور مرتبہ ہے، قسم خدا، وہ غوث پاک۔ سرکار غوث پاک کی کیا کیا شان بیان کی جائے، ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کرامت، اگر کوئی کہ کرامت کون کون سی تھی، اگر اکبر کہے تو اکبر پاگل ہے، آپ کہو تو آپ پاگل ہو۔ غوث پاک کی کرامت کی بات کرتے ہو، غوث پاک کی کرامت لاؤ۔ ارے میں تو کہتا ہوں آج چار پاک کی کرامت کی بات کرتے ہو، سرکار غوث شیخ عبد القادر جیلانی دل سے پکار لو، ایک نئی کرامت پیدا ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرامت نہیں ہے تو کیا؟ آپ کے مرید، آپ کے غلام فرمایا کرتے تھے کہ جب جب میرے غوث پاک کروٹ بدلا کرتے تھے، ہر کروٹ پر کرامت کا ظہور ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی کرامت کی بات کرتے ہیں، کیسی کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ غوث پاک تو وہ ہے کہ جس طریقے سے مصطفیٰ آئے نہیں تھے، نبیوں نے ذکر شروع کر دیا، ایسے غوث اعظم آئے نہیں تھے۔ قسم خدا کی میرے غوث کے تذکرے پہلے ہی شروع ہو گئے۔ حضرات وہ غوث پاک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غوث پاک کہاں رہتے ہیں؟ اتنا تو جانتے ہیں، آپ کہاں آرام کر رہے ہیں بتائیے؟ ارے آپ بولیے بغداد شریف۔ اللہ آپ کو بغداد کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہاں رہتے ہیں؟ کیا بغداد میں صرف غوث پاک ہی کا مزار ہے؟
حضرت ابو بکر شبلی کا مزار بغداد میں، حضرت ذوالنون مصری کا مزار بغداد میں، حضرت سر سقطی کا مزار بغداد میں، حضرت معروف کرزی کا مزار بغداد میں، حضرت حبیب عجمی کا مزار بغداد میں، اور اکثر ولی غوث پاک سے پہلے کے ہیں بغداد شریف، اکثر ولی سرکار غوث پاک کے پہلے کے ہیں بغداد میں جو خود پیر ہیں، لیکن میرے غوث کی شان تو الگ ہے، میرے غوث پاک کی شان الگ ہے۔ جب بغداد کا نام آئے گا دماغ ابو بکر شبلی کی طرف نہیں جائے گا، میرے غوث اعظم کی طرف، وہ شان میرے غوث اعظم کی۔ بغداد شریف سے ایک جگہ دور ہے، تھوڑی سی دور، جس کا نام ہے سامرہ۔ سامرہ جگہ ہے، ایک تو سامر شریف ہے جہاں غریب نواز کے پوتے ہیں، یہاں پہ ایک سامرہ بغداد کے پاس ہے، وہاں ائمہ اہل بیت کے 2 امام موجود ہیں۔ کتنے امام موجود ہیں؟ کتنے سب بولو، 2 امام، ایک الہادی النقی 10ویں امام، 11ویں امام ہے امام حسن عسکری۔ ائمہ اہل بیت کے بغداد کے تھوڑی سی دور سامرہ ہے، وہاں پہ 11ویں امام موجود ہے۔ امام حسن عسکری غوث اعظم آئے نہیں، آپ نے اپنے بزرگوں کو بلایا، اور بزرگوں کو بلانے کے بعد کیا کہا؟ یہ مصلی ہے، یہ کچھ تبرکات ہے، یہ مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، اور جب تمہارا آخری وقت آ جائے تم اپنی اولادوں کو دے دینا، جب ان کا آخری وقت آ جائے تو وہ اپنی نسل کو دے دینا، ان کا آخری وقت آ جائے تو وہ اپنی اولاد کو دے دینا، ایسے نسلن بعدہ نسلن تم دیتے چلے جانا، اور 5ویں صدی میں ایک ولی پیدا ہوا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ تبرکات اسے دے دینا اور میرا سلام بھی دے دینا، میرا سلام بھی دے دینا۔ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ غوث پاک آئے نہیں، لیکن بشارت خوشخبری پہلے ہی دے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کتنے بڑے پیر ہیں، لیکن جنید بغدادی خود فرما رہے ہیں ایک دنیا والوں ایک دن آئے گا کہ ایک ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ ولی ایسا ہوگا کہ اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا، قدمی حاضی اللہ رقبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولی کی گردن پر ہے۔ اور سید الطائفہ جنید بغدادی کی یہ بات پوری ہوئی کہ میرے غوث پاک نے ایک دن بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، قدمی حاضی اللہ رقبتی کلی ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ جب میرے غوث پاک نے یہ اعلان کیا تھا تو اس اعلان کو سننے کے بعد روئے زمین پر جتنے بھی ولی تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا، عالم ارواح میں جو پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے وہاں اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا، جو ولی قبروں میں آرام کر رہے تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا، اور جو ولی ماں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے ماں کے پیٹ میں اپنی گردنوں کو جھکا لیا تھا۔ اور میرا خواجہ ہند کا راجہ معین الدین بادشاہ خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات کر رہا تھا، تو میرے غوث اعظم کی آواز کو جب سنا کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو وہ معین الدین نے صرف قسم خدا کی گردن نہیں جھکائی تھی، غوث پاک کے کہنے پہ اپنی پیشانی کو بھی جھکا لیا تھا، دل کو بھی جھکا لیا تھا، پیشانی کو زمین پر لگا دیا تھا، اور کہا تھا عبد القادر جیلانی ہم تو یہ کہتے ہیں آپ کا حکم ہے تو ہم اپنی آنکھوں کو بھی جھکاتے ہیں، دلوں کو بھی جھکاتے ہیں، سروں کو بھی جھکاتے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا تھا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ معین الدین نے ہمارے ادب میں مبالغہ کیا ہے، ان قریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معین الدین کو ہندوستان کی ولایت عطا کی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، ہمارے نبی کی کیا ہے شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ ماشاءاللہ حضرات بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمارے لطیف صاحب کے رہتے 1 گھنٹہ پروگرام لیٹ شروع ہوا، اب پتہ چل رہا ہے تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ حضرت بھی ماشاءاللہ ہم بھی کب تک بولتے ہیں، لیٹ بیٹھے تو الحمدللہ، کیونکہ بولنا حضرات محترم پسینہ ہم یہ جانتے ہیں، مقررین حضرات جو ہوتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں، ہم 10 دن کے پروگرام میں الحمدللہ علماء کی دعا سے 10 سال سے لگاتار چھتیس گڑھ جاتا ہوں، رات کو جب جبہ اتارتا ہوں تو یہ بات جھوٹ نہیں، ممبر پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ حضرات محترم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں کہ صبح تک ہمارا پسینہ نہیں سوکھتا ہے۔ دیکھنا حضرت بھی بڑی محنت کرتے ہیں، ایک جنون ایک جوش اللہ کی طرف سے یہ ایمانی تیور ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی نصیحت ہو
اور قوم کو بھی نصیحت. ایسا نہیں کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھے تو بہت نیک ہیں. آپ سے زیادہ میں گناہگار ہوں. ہم سب آپ سے زیادہ گناہگار ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ غوث اعظم کے صدقے میں آپ کی بھی مغفرت ہو جائے اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے. بیڑا پار ہو جائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر جب تک حضرت تقریر نہیں کریں گے اور آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھیں گے انشاءاللہ. جائیں گے نہیں نا، کیونکہ کوئی بھی کام ادھورا اچھا نہیں ہوتا، پورا ہی اچھا ہوتا ہے. غوث پاک کے آخر میں دعا بھی کیجئے گا، اپنی بگڑی کو بھی بنائیے گا. غوث اعظم خود فرماتے میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کی دعا کو ضرور سنوں گا، اس کی پکار کو ضرور سنوں گا. آج ہم مانگنا نہیں آتا، لینا نہیں آتا. ولیوں کے در سے ڈھنگ سے مانگو گے تو حضرات محترم تبھی تو ملے گا، ورنہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں ملتا نہیں دیتے نہیں. ابے کون کہتا کہ غریب نواز کے کیوں جاتے ہیں، غوث پاک کی کیوں جاتے ہیں، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو تجھ سے مانگ لے، تیرے گھر چل لے، تو دے دے. ہمیں تو چاہیے بھائی، ہمیں تو غریب نواز نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز نے دیا ہے. ہندوستان میں اگر کوئی کلمہ کی دین ہے تو یہ میرے غریب نواز کی دین ہے. سبحان اللہ. اور خصوصی طور پر راجستھان میں بہت بڑا احسان ویسے تو پورے ہندوستان پر، لیکن بالخصوص راجستھان پر غریب نواز کا احسان. کیونکہ غریب نواز چاہتے رک جاتے، لیکن آپ کے راجستھان کو میرے خواجہ نے پسند. آپ غریب نواز کے قدموں میں رہتے ہیں. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یا حکومت کس کی ہے یا بادشاہیت کس کی ہے یا کون کرسی پر بیٹھا ہے. ارے ہمیں تو 800 سال پہلے ہمیں تو بادشاہ مل چکا ہے جو حضور نے سنجر کی زمین سے بنا کر بھیج دیا. وہ بادشاہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، صبح قیامت تک ہمارا رہے گا. وہ یہ کہے ہمیں بھگا دیں گے، ہم بھگا دیں گے. ارے تمہارا ایمان کمزور ہے جو تم ڈرتے ہو کہ بھگا دیں گے، ہندوستان سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس لیے کہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، خواجہ پاک کا. آپ ایمان مضبوط کرو. ہم نے جب خواجہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی، خواجہ پریشان کر رہے ہیں، بھگا دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو خواجہ کی تربت سے آواز آتی ہے غلام کیوں ہے؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر کیوں ہے؟ ایمان کو مضبوط کر لے اور اپنے خواجہ پہ بھروسہ کر. خواجہ کی تربت سے آواز آتی ہے پیچھے چلا جا، جب میں حیات کا پردہ نہیں کیا تھا. کاش تو تم 40 کروڑ مسلمان کو ڈرتے ہو، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. اس وقت 40 کروڑ نہیں تھے، بلکہ غریب نواز آئے تھے تو صرف 40 ہی تھے، صرف 40 ہی تھے. پرتھوی راج نے بہت چاہا بھگانا، پرتھوی راج نے بہت چاہا اٹھانا، آخر میں اٹھایا تھا. پرتھوی راج کے اللہ اکبر سپاہیوں نے خواجہ کو کہ یہاں اونٹ بیٹھیں گے. تو میرے خواجہ نے کیا فرمایا تھا؟ اونٹ بیٹھیں گے. اب میں کہتا ہوں تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے. تو دیکھا آپ نے کہ اونٹ کو اٹھانے کی گئی تھی، اونٹ اٹھے؟ کتنی کوشش کی اونٹ اٹھے. تو خواجہ کے غلاموں، بستانوں، فرزانوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو یہ دل میں بسا کے رکھو کہ جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی بنا نہیں سکتا. تکبیر. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. ہندوستان کا راجا، ہندوستان کا راجا. کیا غریب نواز، کیا غریب نواز. مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت. اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے. اللہ سلامت رکھے، آپ کو ترقی عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. میرے غوث کی وہ شان ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب فرمایا تھا، بس ایک لاسٹ بات کہہ کے حضرت کو مائک دے دوں گا اور ایک اعلان بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. بڑا قیمتی اعلان ہمارے اور آپ کے درمیان ہے جو ہماری قسمت اللہ اکبر جگا سکتا ہے، جو ہماری تقدیر کو سنوار سکتا ہے. وہ اعلان ابھی نہیں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ قیمتی چیز بعد میں ہی بتانی چاہیے، کیونکہ تم بھاگ سکتے ہو. کیونکہ یہ بھاگنے کی رات نہیں ہے، غوث پاک کی محبت میں جاگنے کی رات.
میں نے وعدہ لے لیا اٹھو گے تو نہیں نا انشاءاللہ. اور میری عادت ہے کہ جہاں دو ہم مقرر ہوتے تو میری عادت ہے ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے ہر عالم کا خطاب مکمل سننا چاہیے. بالکل کچھ نہ کچھ حضرات نئی چیزیں سننے کو ملتی ہے. حضرات آج تو انسان بیٹھے ہیں, کل دیکھنا ہے کتے لوٹ رہے ہوں گے. اس زمین پہ کتے ہی تو لوٹ رہے ہوں گے 1 بجے رات کو. تو یہ زمین آج کتنی قیمتی ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کے دیوانے بیٹھے ہیں.